بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ باب نمبر 30 ہے جس میں انگلیوں کے خلال کی بحث ہے، لیکن میں اس کو چھیڑنا اس لیے نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی زیادہ لمبی بحث نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں کا خلال فرماتے تھے، اور چونکہ عرب ممالک میں پانی کی قلت تھی اس لیے لوگ وضو کرتے تھے، تو اس میں امکان تھا کہ اعضاء خشک رہ جائے اور پانی عضو تک نہ پہنچے اور اس کی جڑ تک نہ پہنچے، اس کے لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انگلیوں کا خلال فرماتے تھے۔ ہمارے یہاں پانی کی کثرت ہے، پھر بھی انگلیوں کا خلال مسنون ہوگا، سنت ہوگا۔ آج کی جو بحث ہے جس کا باب کا نمبر ہے 31، باب ما جاء ویل للاعقاب من النار۔ کیا مطلب؟ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام کی کوئی جماعت سفر میں تھی، انہوں نے وضو کیا اور جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھی، خشک رہ گئی تھی، یعنی وہاں تک پانی نہیں پہنچا تھا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جو حدیث میں ہے، حدیث کا نمبر ہے 45۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بربادی ہے ایڑیوں کے لیے آگ کی۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی وضو نہیں ہوئی تو پھر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، اور آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر یہ جہنم تک پہنچائے گی۔ یہ چیزیں اس سے سمجھ میں آیا کہ وضو میں پاؤں کو اچھی طرح دھویا جائے گا، اگر ذرا برابر بھی کوئی حصہ خشک رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگی، اور وضو نہیں ہوگی تو پھر اس سے نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ اب یہاں ایک اہم مسئلہ سمجھیے، ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں پاؤں کو دھویا جائے گا، اور شیعوں کے یہاں، خاص کر شیعوں میں جو امامیہ ہے، فرقہ امامیہ جن کو ہم روافض کہتے ہیں، ان کی یہاں پیروں کا مسح ہے، پیروں کو دھونا نہیں ہے، اور ہمارے یہاں پیروں کو دھونا ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل، سب سے پہلی دلیل تو یہی جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ ایڑیاں سوکھی رہ گئی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ اگر مسح ہوتا پیروں کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہتے اس طرح کا جملہ۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیروں کو دھویا جائے گا۔ دوسری دلیل ہماری قرآن مجید میں وَأَرْجُلَكُمْ، یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم چہروں کو دھو، اور وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف ہے وجوہکم پر کہ چہروں کو دھو اور پاؤں کو بھی دھو۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاؤں کو دھویا جائے گا۔ اور بھی حدیثیں ہیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں دھوتے تھے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ شیعہ ایک طرف راگ الاپتے ہیں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا، لیکن دوسری طرف ان کا حال یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمل کرتے تھے اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پاؤں دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے۔ اب شیعوں کی کیا دلیل ہے؟ شیعوں کی سب سے بڑی دلیل، جو سب سے کمزور دلیل مانی جاتی ہے، وہ ہے وَأَرْجُلِكُمْ والی قرات۔ یعنی قرآن میں دو قراتیں ہیں، ایک وَأَرْجُلَكُمْ والی قرات ہے اور ایک وَأَرْجُلِكُمْ۔ تو وہ کہتے ہیں وَأَرْجُلِكُمْ کا عطف ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ پر، تو رؤوس یعنی سر کا مسح ہے، تو اسی طرح پیروں کا بھی مسح ہوگا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پیروں کا مسح ہوگا، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ سب سے پہلا تو سوال ہم ان سے کہیں گے کہ حدیث کا جواب دو، جو باب کی حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہنم کی وعید سنائی۔ نمبر دو، ہم ان سے کہیں گے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں دھوتے تھے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ اور تیسری بات وَأَرْجُلَكُمْ والی جو قرات جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ پیروں کو دھویا جائے گا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب وہ اگر ہم سے پوچھے کہ پھر وَأَرْجُلِكُمْ والی قرات کیوں ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا جواب یہ دیں گے
کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت پیش کی ہے. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بصیرت عطا فرمائی تھی کہ وہ فوراً سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب تم پاؤں دھو تو پانی زیادہ مت گراؤ. عام طور پر انسان جب پاؤں دھوتا ہے تو پانی زیادہ گراتا ہے. تو جر والی قرات یعنی وہ ارجلیکم والی قرات لا کر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ پاؤں کو دھونا ہے، لیکن ایسا نہیں دھونا ہے کہ اس میں سارا پانی بہا دیا جائے، اور نہ بالکل مسح کرنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان کی کیفیت ہونی چاہیے، دونوں کے درمیان کی حالت ہونی چاہیے. یہ ہے صحابہ کرام کی جماعت جو اللہ تعالیٰ کی منشا کو سمجھ گئی. اس لیے ہم ہمیشہ شیعوں سے کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام سے محبت کرو تو پھر تمہارے اندر بھی اس طرح کی چیزیں پیدا ہوگی. بہرحال تو یہ پوری بحث مکمل ہو گئی. خلاصہ یہی نکلا کہ ہمارے یہاں یعنی ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں پاؤں کو دھویا جائے گا، اور شیعوں کے یہاں پاؤں کا مسح ہے. اب اس کے بعد کے جو ابواب ہیں، باب نمبر 32، اس کے بعد 33، 34، وہ کیا ہے؟ باب الوضوء مرتن، اور ایک باب ہے باب الوضوء مرتین، ایک باب ہے باب الوضوء ثلاثن. کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی وضو فرمائی تو آپ نے عضو کو 1 مرتبہ دھویا، کبھی آپ نے 2 مرتبہ دھویا، کبھی آپ نے 3 مرتبہ دھویا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے ایک ہی وضو میں آپ نے ہاتھوں کو 1 مرتبہ دھویا تو آپ نے چہرے کو 2 مرتبہ دھویا تو پیر کو 3 مرتبہ دھویا. ایسا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. اب میں وہ تینوں حدیثیں آپ تک پہنچاتا ہوں. پہلی حدیث 47 نمبر کی. ایک بات درمیان میں کہہ دوں، اس سے پہلے میں سند کے ساتھ حدیث پڑھتا تھا، لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی وجہ سے چونکہ عوام سنتے ہیں تو وہ اکتا جاتے ہیں، اس لیے صرف آپ ترجمہ حدیث کے نمبر کے ساتھ پیش کریں تو آسانی ہوگی. اس لیے میں ابھی حدیث سند کے ساتھ نہیں پڑھ رہا ہوں. حدیث کا نمبر ہے 47. کیا ہے حدیث؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو کی، یعنی جو دھونے کے اعضاء تھے ان کو ایک مرتبہ دھویا ہے. اس سے سمجھ میں آیا کہ وضو میں جو دھونے کے اعضاء ان کو ایک مرتبہ بھی دھویا جا سکتا ہے. اب دوسری حدیث پڑھی سنیے. یہ 39 نمبر کی حدیث ہے، یہ 49 نمبر کی حدیث ہے، 49 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ وضو کی. یعنی کیا مطلب؟ جو دھونے کے اعضاء تھے آپ نے ان کو 2 مرتبہ دھویا ہے، 3 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ دھویا ہے. اور 51 نمبر کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ وضو کی. کیا مطلب؟ جو دھونے کے اعضاء تھے آپ نے ان کو 3 مرتبہ دھویا. اب یہ جو تینوں حدیثیں ہیں، جو 3 باب کی الگ الگ حدیثیں ہیں، ان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ تو تمام اعضاء کو، جو دھونے کے اعضاء ہے ان کو 3 مرتبہ دھونے کی تھی. یعنی آپ اکثر ایسا کرتے تھے کہ جو دھونے کے اعضاء ہوتے تھے ان کو 3 مرتبہ دھوتے، لیکن آپ نے کبھی کبھی 1 مرتبہ بھی دھویا ہے اور 2 مرتبہ بھی دھویا ہے. کیوں ایسا کیا ہے؟ جواز بتلانے کے لیے، امت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. جیسے پانی بہت کم ہے، آپ کے پاس پانی نہیں ہے، سفر میں ہے، پانی کی قلت ہے، اگر آپ وضو کرنے جائیں گے 3 مرتبہ اعضاء کو دھونے جائیں گے تو آپ پیاسے رہیں گے، آپ کے پاس پانی نہیں بچے گا. تو آپ دیکھیے کتنی پیاری شریعت ہے، آپ ایک مرتبہ اعضاء کو دھو لیجئے. اسی طرح بھیڑ جمع ہے، جیسے کہ اجتماع ہوتا ہے یا کہیں وضو میں پیچھے قطار لگی ہوئی ہے اور یہاں بھائی صاحب آرام سے اعضاء مغسولہ کو، یعنی جو دھونے کے اعضاء ان کو 3 مرتبہ آرام سے دھو رہے ہیں. حالانکہ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ پیچھے ایک بڑی قطار کھڑی ہے، ایک بڑی جماعت کھڑی ہے، اور میری وجہ سے اس طرح آرام سے وضو کرنے کی وجہ سے اور 3 مرتبہ دھونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے یا ان کی نماز جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس عمل کو لیا جائے گا. قربان جاؤ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ آپ نے امت کو کیسی تعلیمات دی ہے. بہرحال تو یہ جو باب تھا اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اس کے بعد جو ہے حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کے تعلق سے بحثیں کی ہے کہ ایک راوی آئے ہیں
جو باب نمبر 32 کے اندر ایک راوی آئے تھے رشدین ابن سعد، اس کو حضرت عمر جو حدیث ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث قرار دے رہے، جبکہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے باب نمبر 33 کی۔ تو ان سے یہ گڑبڑی ہوتی تھی۔ رشدین ابن سعد جو ہے نا نیک لوگوں میں سے تھے، مگر وہ بیچارے ان کے اندر خرابی کیا تھی، سبھی کو نیک سمجھتے تھے، تو سبھی کو نیک سمجھ کر ہر ایک سے حدیث لے لیتے تھے، اس لیے ان سے غلطیاں ہوتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے حدیث کے باب میں تو احتیاط برتنا پڑتا ہے، ہر ایک کو آپ نیک سمجھ لیں گے تو بھی غلط ہے۔ تو یہ رشدین ابن سعد تھے اچھے آدمی، لیکن سبھی پر اچھا گمان قائم کر لیتے تھے اور ہر ایک سے حدیث لے لیتے تھے، اس کی وجہ سے گڑبڑیاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب نمبر 35 اس کے اندر بھی ایک بات سمجھائی ہے کہ باب نمبر 35 کے تحت جو حدیث ہے اس میں شریک جو ہمیشہ غلطی کر جاتے ہیں، شریک نام کے ایک راوی ہے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں جو تینوں کیفیت تھی، یعنی 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کا ذکر کر دیا ہے، یہ غلط ہے۔ جبکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس میں صرف 1 مرتبہ کا ذکر ہے۔ ہاں اگلا جو باب ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، جس میں ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو 3 مرتبہ بعض کو 2 مرتبہ دھونا ثابت ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ بہرحال تو جہاں کہیں گڑبڑیاں ہوتی ہے کسی راوی سے تو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہاں راوی سے گڑبڑی ہوئی ہے۔ یہ محدثین کا احسان ہوتا ہے امت پر کہ وہ ہر چیز کی نشاندہی کر کے جاتے ہیں کہ یہاں یہ غلطی ہے، یہاں یہ غلطی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو اسلام پیارا عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم فرمائے۔